میری زندگی کی سب سے تکلیف دہ صبح تھی جب صبح صبح میرے بھائی نے مجھے جھنجھوڑ کے اٹھایا اور بولا. میں نیند میں تھی، گہری نیند میں سو رہی تھی. آنکھیں بالکل ایسے تھی کہ جیسے بالکل کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن جب بھائی نے جھنجھوڑ کے بولا کہ اٹھو جلدی کرو، امی کو کینسر ہو گیا ہے. جیسے یہ بات اس نے مجھے بتائی تو میری زندگی وہیں پہ ہی ختم ہو گئی تھی. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ بس اب آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کینسر ایک ایسا نام ہے، کینسر ایک ایسا لفظ ہے. کیونکہ ہم نے ساری زندگی یہی دیکھا ہے کہ فلانے کو کینسر تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ کینسر سے فوت ہوا، وہ کینسر سے فوت ہوا. کسی کا ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی کینسر سے بچ گیا ہے. تو جب یہ ساری باتیں انسان سنتا ہے نا تو انسان کے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے. یہ ایک ایسا کینسر ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ جیتے جی بندے کو مار دیتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کو جن کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ ہمیں کینسر ہے اور ہماری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، کیونکہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کینسر سے کوئی بچا ہو یا کینسر کا کوئی صحیح سا علاج ہوا اور وہ بندہ ریکور ہو گیا ہو. میری آنکھوں کے سامنے جتنی بھی پیشنٹس گزرے ہیں وہ سب بہت تیزی سے فوت ہو گئے، مطلب بالکل ان کو ٹائم بھی نہیں ملا، بہت تیزی سے کینسر نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا. تو بس وہی چیز سن کے نا سمجھے کہ میری آنکھوں کے آگے ایسا اندھیرا آیا تھا کہ وہ ساری زندگی کا اندھیرا بن گیا. اور وہ چیز میرے اندر دل و دماغ میں بیٹھ گئی. ود ان 1 month جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے میری دل و دماغ میں وہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ کینسر سے کسی کی بھی جان نہیں بچ سکتی. اگر کینسر کسی کو ہو جائے تو وہ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اور سوچیں اگر کسی کو کینسر ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو وہ کیسی زندگی گزارتا ہوگا. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ زندگی دیکھی ہے. میری امی کو جب پتہ چلا تھا نا کہ ان کو کینسر ہے تو انہوں نے بات کرنی، بولنا سب چھوڑ دیا تھا. ایون کہ بہت خاموش تھیں وہ، ویسے بھی اپنی زندگی میں بہت خاموش تھیں، اتنے بات نہیں کرتی تھی کسی سے زیادہ، کبھی ہنس کھیل لیا، بات کر لی، لیکن جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو ٹوٹلی خاموش ہو گئی تھی. بس اپنی زندگی کے کچھ ایسے دکھ، ایسی تکلیفیں انہوں نے لاسٹ ٹائم مجھ سے شیئر کی تھی جو ان کی زندگی میں چھپ گئی تھی ان کے دل و دماغ پہ. جن تکلیفوں نے انہیں بہت دکھ دیے تھے نا وہ ان کی زندگی میں بس وہی یاد تھی انہیں. وہ انہوں نے میرے ساتھ ساری باتیں کی تھی اور وہی باتیں میرے دل و دماغ میں بھی بیٹھ گئی تھی. یہاں میں اپنی بیٹی کی الماری صحیح کر رہی ہوں. پچھلی بار نا میں نے اپنی بڑی بیٹی کے اوپر والا جو خانہ تھا نا اس میں نے شاپر لگا دیا تھا. پچھلی جب ہم نے یہ الماری بنوائی تھی نا تو اس وقت ہمارے اخراجات اتنے نہیں تھے کہ ہم لوگ پیچھے مطلب بہت زیادہ ایکسپینس نہیں برداشت کر رہے تھے. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ایک سائڈ پہ نا پیچھے گتا نہیں لگوایا تھا اور ایک سائڈ پہ لگوا لیا تھا. تو جو طے کرنے والی سائڈ تھی نا وہاں پیچھے دیوار تھی. تو کاشف نے کہا کہ شاید دیوار کی وجہ سے ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ بہت کام خراب ہو گیا. یہ ہم نے جو پینا فلیکس ہوتی ہے کہ کیا وال پیپر ہوتا ہے وہ ہم نے لگایا تھا نیچے والے خانے میں. اوپر والے خانے میں نے بیٹی کے شاپر لگایا تھا دیوار پہ، اور نیچے والے خانے میں نے یہ پینا فلیکس کی شیٹ لگائی تھی جو کہ بالکل نمی سے خراب ہو گئی تھی اور اس دیوار میں آتی بھی نمی ہے. اس کی وجہ سے نا کپڑوں میں کافی اسمیل آ رہی تھی. میں اتنے دن سے بیمار تھی تو میں بالکل بھی یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکی. آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سا نا چیزیں سیٹ کروں. بچوں کی الماری کا بہت برا حال تھا تو یہ جب کھولا تو اس کا دیوار بھی اس کی خراب ہوئی ہوئی تھی. میں نے سوچا اس کو اچھے سے صاف کر کے کھرچ کے اس کے پیچھے بھی شاپر لگا دوں، کیونکہ نمی سے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، نمی سے کپڑوں میں اسمیل آ رہی ہے. بچے جب پہنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماما اس میں سے اسمیل آ رہی ہے. تو ہمارے گھر میں تو دھوپ بھی اتنی زیادہ نہیں آتی، زیادہ کیا آتی ہی نہیں ہے کہ ہم کپڑوں کو بار بار دھوپ لگوا سکیں، صحن ہے نہیں. تو اس لیے پھر میں نے اس کو سارا کھرچ کے نا اس کے پیچھے پوری شیٹ لگا دی تھی. کم سے کم مجھے نا آدھا گھنٹہ لگا اس کی صفائی کر کے اس کو شیٹ لگانے میں. میں نے صحیح کیلوں سے اچھی کر کے شیٹ لگائی تھی. ویسے یہ جگاڑ آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا موٹا شاپر ہو تو آپ لوگ اگر الماری میں پیچھے اس طرح سے مطلب آپ کے پھٹا یا شیٹ نہ لگی ہوئی ہو تو آپ لوگ لگا کے دیوار کو کور کر سکتے ہیں، کیونکہ شاپر سے نمی اندر نہیں آتی. میں نے اوپر والے خانے میں لگائی تھی نا، مہرمہ کے خانے میں پچھلے سال لگائی تھی تو ابھی اس کا بالکل ڈرائی تھا، اس کے کپڑے خراب نہیں ہوئے. لیکن چھوٹی بیٹی کے نا ہانیہ کے کپڑے جو ہیں وہ شیٹ نہ لگنے کی وجہ سے اس میں نمی آ گئی تھی، حالانکہ پینا فلیکس تو لگا ہوا تھا. تو بس یہی کام میں نے صبح سے کھولا ہوا تھا. بہت زیادہ مجھے میسیجز آ رہے تھے، اتنی دعائیں آ رہی تھی میرے لیے، اتنے لوگ پیار کرنے والے، اتنے چاہنے والے. آپ سب کی جب کامنٹس اور آپ کی دعائیں سنتی ہوں تو مجھے اطمینان ہو جاتا ہے. اتنے سالوں سے مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میری فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. لیکن جب میں آپ لوگوں سے آپ کی محبت دیکھتی ہوں، آپ لوگوں کا پیار دیکھتی ہوں، آپ لوگ میری اتنی کیئر کرتے ہیں، یوٹیوب پہ آتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، مجھے ٹپس دیتے ہیں اسی طرح یہ یوز کرو، یہ کرو، یوں کرو.
تو بہت اچھا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ماں کی طرح سمجھا رہا ہے، کوئی ماں کی طرح خیال رکھ رہا ہے۔ یقین کریں پچھلی 4 سالوں میں جب سے امی گئی ہیں نا، مجھے اس چیز کا بہت احساس ہوا، بہت زیادہ، کہ میری امی نہیں ہے اور میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے یوٹیوب پہ قدم رکھا تو یہ سب پریشانیاں میں بھول گئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یوٹیوب یوں ہے یوں ہے، میں کہتی ہوں کہ یوٹیوب سے بڑھ کے کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو اتنے سارے لوگ پیار کرنے کے لیے ملتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا دن اتنا انٹرٹین گزرتا ہے، اتنا آپ مصروف رہتے ہیں۔ اگر میرے جیسا بندہ جس نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں، اس کے بعد اس کی ماں بھی چلی جاتی ہے اس دنیا سے، وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں، اس کا کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں، وہ اگر یوٹیوب پہ اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے، اپنے کام میں اپنے آپ کو بزی کرتا ہے، میں کہتی ہوں کہ جینا سیکھ لیتا ہے بندہ۔ میں نے یوٹیوب پہ آ کے جینا سیکھ لیا، ورنہ یقین کریں میری زندگی میں غموں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کے بارے میں سوچوں۔ ہاں، رات کو جب بستر پہ لیٹتی ہوں نا تو مجھے امی کی یاد آتی ہے، امی کو یاد کر کے سوتی ہوں، کیونکہ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے دن بھر میں تو بندہ خیالوں میں نہیں جا پاتا، لیکن رات کو جب بستر پہ لیٹتا ہے نا تو ساری چیزیں آل اراؤنڈ بندہ سوچتا ہے، اور پھر دماغ جو ہے وہ امی کی طرف ہی جاتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں ان کے لیے نماز پڑھتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کے لیے سبق پڑھتی ہوں، ساری چیزیں ماشاءاللہ سے۔ میری امی شاید مجھے میری وجہ سے خوش بھی بہت گئی ہیں اس دنیا سے، کیونکہ میں نے اپنی امی کی خدمت بھی کی۔ میری امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اور اسی طرح میں نے بھی ان سے ساری زندگی بہت محبت کی۔ میرے بہت سارے فین، آپ لوگ، میرے فیملی ممبر جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے میری طبیعت کا سن کے۔ میرے جو پچھلے پورے مہینے جتنی میں بیمار رہی ہوں، اور میں نے یہ بولا تھا کہ میں نے اپنا ٹیسٹ بھی کروانا ہے، کیونکہ وہ ٹیسٹ مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ نے CA-125 جو ہے وہ کینسر کا ٹیسٹ، وہ آپ نے کروانا ہے۔ تو کینسر کا ٹیسٹ میں نے کروایا۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اس کی اپڈیٹ بھی دوں۔ یہاں میں صبح کے سارے پارسل جتنے بھی پورے دن کے ہوتے ہیں نا، یہ سارے ہم لوگ اس طرح پیک کر کے، آئیڈیاں بنا کے، سارا کچھ کر کے، تو یہ میں کر دیتی ہوں پیک۔ صبح کا ٹائم تھا، بجلی بھی گئی ہوئی تھی نا، بجلی دیر سے آئی تھی، تو اس لیے کام بہت لیٹ ہو گئے تھے سارے۔ بچوں نے اسکول سے جب آنا ہوتا ہے نا تو کاشف یہ سارے پارسل لے جاتے ہیں ڈسپیچ کرنے کے لیے۔ ہمارا روزانہ کی یہ روٹین ہے کہ ہم کسی کا پارسل لیٹ نہیں کرتے۔ ہم لوگ اپنی ٹائم کو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، ٹائم، وقت جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہم وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ دونوں میاں بیوی کی یہی عادت ہے کہ ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ کوئی تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا ہے تو اس کو ہم اچھے کام میں لے کے آتے ہیں۔ اب یہ حالانکہ میں کتنی بیمار تھی، لیکن میں نے پھر بھی اپنے یوٹیوب کا کام، اپنی ریسیلنگ کا کام بڑی کنسسٹنٹ ہو کے کیا۔ لوگوں کو فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اتنی بیمار ہوں۔ اور ابھی بھی میرے گھر میں سٹاک آیا ہوا ہے، آپ کے سامنے سارا سٹاک پڑا ہوا ہے۔ ابھی یہ تو ہاف سٹاک ہے، ہاف اور بھی آنا ہے، تو یہ سب کھولنا، اس کو سیٹ کرنا، اس کو صاف کرنا، مطلب جگہ کو کلین کرنا، ہر چیز صاف کر کے رکھنا، پھر کپڑے اس کے اوپر بچھا کے رکھتی ہوں کہ اس کے اوپر ڈسٹ نہ جائے، یہ سارا کام میرا ہوتا ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد میں پھر ویڈیو لگاتی ہوں، اس کے لیے مجھے سٹاک سارا کھولنا ہوتا ہے، سارا دکھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تہ کر کے رکھنا، پھر لوگوں کے آرڈرز لینا، یہ سارے دن کی میری روٹین، ساتھ میں بچوں کا کام بھی، گھر کی صفائی بھی۔ گھر بھی صبح اٹھ کے سارا صاف کرتی ہوں، تو اس لیے میں فجر کے ٹائم جب مطلب اٹھتی ہوں تو میں سوتی نہیں ہوں۔ اور میں کہتی ہوں کہ کام سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا، یہ میں لکھ کے دیتی ہوں کہ کام سے انسان بیمار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان کہے گا نا کہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں، میں بیمار ہو گیا ہوں، نو، کام سے آپ بیمار نہیں ہوتے، کام سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو ٹینشن زدہ باتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ان چیزوں سے آپ بیمار ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہے نا تو پھر آپ بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو کام تو میں ماشاءاللہ سے ایسی شوقین ہوں کام کی کہ میں کہتی ہوں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، 5 منٹ بھی انسان کو فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میں صرف رات کو سوتی ہوں اور صبح پھر 6 بجے اٹھ جاتی ہوں، 5:30 6 بجے، بچوں کے لیے ناشتہ بنانا، بچوں کو اسکول بھیجنا، اس کے بعد سارے دن کی روٹین میری بڑی ٹف ہوتی ہے۔ یہاں میں سٹاک کھول کے سارا کاؤنٹ بھی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ ہم لوگ لکھتے بھی ہیں ڈائری پہ کہ کتنا سٹاک آیا ہے، کتنی چیزیں کم تھی بیچ میں، کتنی زیادہ تھی۔ یہ سب ہم لوگ ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایمانداری کے اوپر کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت صلہ دی ہے اس چیز کا مجھے۔ میں نے اس کی CA-125 جو کینسر کا ٹیسٹ ہے نا، میں اس کے لیے آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان سوچتا ہے نا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کسی کو بھی کچھ نہ کرے، لیکن
احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے. یہ بات میں نے اپنی امی کے بعد بہت زیادہ ریئلائز کی کہ جو انسان کہتا ہے نا کہ نہیں بس چھوڑ دو، بیمار ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو جاؤں گی، نو، اپنی زندگی کے ساتھ آپ خود کھیل رہے ہوتے ہیں. جو چیزیں آپ کو ڈائگنوز نہیں ہو رہی ہوتی، جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو ایک دم سے نگل لیتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہر لڑکی کو آج کل تو یہ اتنی عام بیماری ہو گئی ہے، ہر لڑکی کو میں ریکمینڈ کروں گی. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کینسر ہے یا نہیں ہے، آپ نے اپنا ہر 6 مہینے بعد CA-125 یعنی کینسر کا جو ٹیسٹ، اب یہ سہولت مل گئی ہے، بڑی آسان ہے. کسی کا بھی کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بخار چڑھ رہا ہو، کوئی انفیکشن ہو جسم میں، آپ یہ ٹیسٹ ضرور کرائیں. اس میں یہ پتہ ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے کہ جسم میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا کینسر کی کوئی علامت اللہ نہ کرے، کوئی شروع تو نہیں ہونے والی، یا کوئی اس کی سٹیج تو نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جس کو ہم بڑا پریشان بھی ہو جاتے ہیں اس کا نام سن کے. جب ہمیں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ کینسر کا ٹیسٹ کریں تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہمیں کینسر تو نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ڈاکٹر اپنی احتیاط کے طور پہ آپ سے یہ ٹیسٹ کروا رہا ہوتا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں بھی بڑی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں نے تو ظاہری بات ہے اپنی امی کا سارا دیکھا ہوا ہے، تو اس لیے میں پریشان زیادہ ہو گئی تھی. بٹ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے کہا میں اپنی فیملی کے ساتھ ضرور یہ شیئر کروں کہ میرا ٹیسٹ کلیئر آیا ہے. ٹیسٹ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، رپورٹس بھی دکھا دیتی ہوں. رپورٹ بیسیکلی نا میں اس لیے بھی دکھاتی ہوں ساری ساتھ ساتھ کہ یوٹیوب پہ نا ایک بات کی چیچی کا کہاں بنانے والی بات ہوتی ہے. کچھ شیئر نہ کرو، اتھینٹک چیز نہ بتاؤ، آپ پروو نہ ہونا، تو لوگ کہتے ہیں شاید یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں ساری رپورٹس بھی ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی بھی بات ایسی فیک نہیں ہے. سو فائنلی جی ماشاءاللہ سے میرا یہ ٹیسٹ بالکل کلیئر آیا ہے. جس کا ڈر تھا، جو چیز تھی، وہ ایک دم سے میں یقین کریں یہ ٹیسٹ کروا کے فریش ہو گئی ہوں. میرے جو انزائٹی تھی وہ کم ہو گئی ہے، ڈپریشن کم ہو گیا ہے. کیونکہ انسان اگر سوچتا رہے تو وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اپنا پراپر چیک اپ کروایا ہے. بس یوٹرس میں جو سسٹ کا پرابلم ہے وہ تھوڑا تشویش والا ہے، بٹ اس کے لیے بھی ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا ہے کہ 6 ویکس کے بعد دوبارہ آپ نے کروانا ہے الٹرا ساؤنڈ. اس میں یہ پتا چل جائے گا کہ اس کا سائز بڑا تو نہیں ہے. اگر سائز بڑھ رہا ہو نا تو پھر خطرے کی بات ہوتی ہے. اگر سائز بڑا نہ ہو اور وہ خود بخود ختم ہو جائے تو پھر زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ جیسے ٹیسٹ کلیئر آیا ہے اسی طرح سے باقی پرابلمز بھی سالو ہو جائیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے نا وہ بیمار ہوں. سب سے یہی چاہتے ہیں کہ آگے بچے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے کچھ کرنا ہے. ان کے فیوچر ویسے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ جب جو لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ ہو کے رہنا ہے. کسی کی زندگی اگر کم ہے تو اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا، کسی کی زندگی اگر زیادہ ہے تو اس کو کوئی کم کر نہیں سکتا. یہ حقیقت ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی خاطر بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ہر وقت جیتی اور مرتی ہیں. ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ شاید ہمارے بغیر جو ہیں وہ مر ہی جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. دنیا میں ایسے بھی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ بس سب کی ماؤں کو سلامت رکھے جن کی مائیں نہیں ہوتی ہیں. اور ہم سے بڑھ کے بات کون جانتا ہے. ویسے زندگی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب ماں سر پہ نہ ہو. بہت مشکل ہو جاتی ہے. یہ وقت ہم نے گزارا ہوا ہے، زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی کو بھی نہ دکھائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.